امیر المومنین کے فضائل مختصر سے بیان ہوں کہ یاد رکھیں کہ اشرف الانبیاء نے دین کو محفوظ کرنے کے لیے بحکم خداوند تبارک و تعالی ان کی امامت کا اعلان کیا، اور جو روایات بیان کی جو شیعہ و سنی میں موجود ہیں ان کے بعد مولا امیر المومنین کے بارے میں تو ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو کنفرم ہے۔ اب اگر ان کے بارے میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو معیار دے دیا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے صحاح ستہ میں سے، صحیحین میں سے، صحیح مسلم میں، کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ بس اگر ہم مولا امیر المومنین کے دشمنوں کو منافق کہیں تو اس میں کیا تفرقی کی بات ہے؟ اب اگر یہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کون دشمن ہے کون نہیں ہے جن کو نہیں معلوم، لیکن جرنلی یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین کے دشمنوں پہ لعنت۔ اب یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو بعض دفعہ ایک آدھ ہمارے دوست احباب نے بھی کہی ہم سے خود، کہ لعنت بھیجنا جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ لعنت کے معنی یہ ہے کہ ہم سامنے والے پہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ کی اس پہ رحمت ہو۔ لعنت کے معنی یہ ہے کہ رحمت نہ ہو۔ کوئی گالیاں دینا جو ہے ماں بہن کی وہ غلط بات ہے، وہ کسی چیز کو بھی وہ اپنا منہ خراب کرنا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہوگی اس پہ جو اللہ کا مطیع ہوگا، اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی جو اللہ کا مخالف ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ واقعاً ایسے ہیں کہ جو ائمہ انبیاء کی روش نہ ہو، تو لعنت بھیجنا تو اللہ کی روش ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، تو یہ گالی نہیں ہے کہ جس کا استعمال جو ہے شان نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری میں باب صلاۃ میں باب رکوع میں ایک چیز بیان ہوئی کہ اشرف الانبیاء فجر کی نماز میں رکوع میں کیا فرماتے تھے؟ اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، یا اللہ تیری لعنت ہو فلانے پہ فلانے پہ فلانے پہ۔ اب یہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم، فلانا و فلانا و فلانا۔ صحیح بخاری باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ باب رکوع، کہ صبح کی نماز کے بعد فجر میں لعنت بھیجتے تھے کہ یا اللہ تیری لعنت ہو ایکس وائی زیڈ پر، ایکس وائی زیڈ پر، ایکس وائی زیڈ پر، 3 دفعہ۔ اب کون ہے اس پہ ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام حرام یا المینرڈ یا ایسا کہ جو نبی کی شان میں نہ ہو نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہر آدمی کے اوپر نام لے کے لعنت بھیج جائے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ خدا رسول اور ائمہ کے دشمنوں پہ لعنت ہو، خدا رسول اور تمام ملائکہ کی اور تمام اوصیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو، دشمنان اہل بیت۔ تو ایک تو اشرف الانبیاء نے معیار قرار دے دیا کہ جو بھی مولا علی کا دشمن ہے کیا ہے؟ منافق ہے۔ یہاں ان سب کو مائنس کر دیا اور اس کے بعد واضح حکم دے دیا۔ وہ کیا حکم دے دیا؟ کہ قرآن نے واضح بتا دیا کہ یہ نفس رسول ہے۔ نفس رسول سے زیادہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آ جائیں صحیح حدیث کو جو شیعہ سنی کے درمیان اتفاقیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد المدینہ فلیأتها من بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو چاہتا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو وہ کہاں سے آئے؟ یعنی نبوت تک پہنچنے کے لیے آپ کو امامت چاہیے، امامت بلا فصل علی ابن ابی طالب۔ حکمت چاہیے تو کیا ہے؟ انا مدینۃ الحکمت و علی، انا بیت الحکمت و علی بابها، اقضاکم علی ابن ابی طالب، تم سب میں سب سے بہتر قضاوت کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ اعلم امتی علی ابن ابی طالب، میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ الحق مع القرآن والقرآن مع العلی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا بچا؟ اس کے بعد کوئی سوچنے کی ضرورت ہے؟
نبی کا کام ہے حکمت بیان کرنا، نبی کا کام ہے علم دینا، نبی کا کام ہے قرآن بیان کرنا، نبی کا کام ہے حق بتانا۔ یہ سب کچھ مولا امیر المومنین کے پاس ہے اور اس طرح سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور بلا شک اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام شیعہ سنی کے درمیان اگر کوئی حق رکھتا ہے کہ اشرف الانبیاء تک پہنچا جائے، ان کے دین کو لیا جائے، تو وہ سوائے مولا امیر المومنین اسد اللہ غالب علی کل غالب صدیق اکبر فاروق ھذا الامت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ بعض ہمارے مومنین بھی نہیں سمجھ پاتے کہ اتنی فضیلت کیا ہے فضائل کی اور مصائب کی، اور خصوصاً مولا امیر المومنین کے ذکر کی، کہ جب آپ ذکر کریں گے مولا امیر المومنین کی فضیلت کا تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ صحیح دین تک پہنچیں گے، اور اگر ان کا ذکر نہ ہوگا تو یاد رکھیں کہ لا محالہ غلط دین تک پہنچیں گے۔ 2 رکعت نماز بھی صحیح پڑھنی ہے تو بغیر علی کے نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ ذکر علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت۔ مولا امیر المومنین ایمان ہے کس کا؟ پیمانہ ہے کس کا؟ منافق کا اور مومن کا۔ اور وہ روایتیں بھی ہیں کہ ایک جانب آ گیا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اور ولد الحیض و ولد الزنا، یہ روایتیں بھی ہیں شیعہ سنی کے درمیان مشترک ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ بس ذہن میں رکھیں کہ ہم سب کی ذمہ داری خصوصاً اس غیبت کے زمانے میں، اور یہ ذہن میں رہے کہ بعض موضوعات کو ہم لوگ تکلف کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے ٹی وی چینلز پر بڑی تعجب کی بات یہ ہوتی ہے جب ہم بعض یہ خبریں لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں رپورٹ ملی کہ وہ یہ آپ میڈیا کی بات کر رہے تھے، میڈیا کی بات کر رہے تھے تو میڈیا کی کسی لیڈی اینکر کی خوبصورتی کی بات کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے بالآخر؟ تو یاد رکھیں اس وقت اہل بیت کے بارے میں دنیا بھر میں سوال ہو رہے ہیں، حتیٰ سعودی ٹی وی پہ سوال ہو رہے ہیں، حتیٰ مصر کے ٹی وی پہ، حتیٰ مراکش کے ٹی وی پہ، حتیٰ الجزائر کے ٹی وی پہ، وہ سارے موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ پروگرام کرنے والے ہیں، فقط یہ بتانے کے لیے کہ دنیا بھر میں ایک بیداری شروع ہو چکی ہے اور وہ سوال کیے جا رہے ہیں بالآخر اہل بیت کون ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، اور تمام سلفی اور اہل سنت کے علماء کھل کے کہہ رہے ہیں، حتیٰ سعودی مفتی، کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہ ایک تحریک شروع ہو رہی ہے حتیٰ وہابیوں کے درمیان کہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اہل بیت آپ بڑی بات کرتے ہیں کہ اس میں بیویاں بھی شامل ہیں، آپ بتائیں اس آیت میں اہل بیت کون ہیں؟ تو وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ 4 ہیں اشرف الانبیاء کے اہل بیت، اور ازواج ان میں شامل نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بات مناظرہ نہیں ہے، صحیح دین لینا ہے تو جاننا ہوگا کہ اہل بیت